السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس سے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو یاد ہے تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ کس کس حلقے میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا چل رہی ہے، کہاں پر بھاری لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور پورے ملک میں ہی پاکستان تحریک انصاف تقریباً تمام ہی حلقوں میں کلین سویپ تھا آل اکراس پاکستان، بالخصوص کے پی کے اور پی ٹی آئی کے رزلٹس تھے۔ لیکن جب شام 5 بجے کے بعد رزلٹس آئے، تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک آئے، 8 ساڑھے 8 تک آئے، تو اس کے بعد جب نظر آ گیا کہ ٹرینڈز کیا ہیں، کیونکہ جو شروع کے ٹرینڈز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ساری کہانی کہ اب آگے بھی کیا ہونے جا رہا ہے، تو تب رزلٹس کو روک لیا گیا۔ رزلٹس کو اسی وجہ سے روکا گیا تاکہ رزلٹس کو مینیج کیا جا سکے۔ ٹیلی فون تو پورے ملک میں بند تھا، انٹرنیٹ بھی پورے ملک میں بند تھا، صرف ڈی ایس ایل پر انٹرنیٹ چل رہا تھا جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے تھے، ورنہ تو کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے آج ایک اداس دن ہے، اٹس اے سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی۔ ہم سب نکلے، ہم نے ووٹ ڈالے جمہوریت کے لیے، لیکن ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ملک میں آمریت ہے، اور ہمارے ملک میں ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں لوگ۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 21 اکتوبر کو جب میاں محمد نواز شریف آئے تو 4 سال سے غائب، مفرور اور عدالت میں جھوٹا وہ کاغذ جمع کروایا تھا، انڈرٹیکنگ جمع کروائی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ جی مہینے میں واپسی ہو جائے گی۔ وہ مہینہ کیا 4 سال بعد وہ واپس آئے، کہا گیا جی علاج کے لیے جا رہے ہیں، واپس اس طرح سے آئے کہ جس طرح پتہ نہیں میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو ملک میں سب بدل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ عدالت آئیں، آ کر وہاں پر بائیو میٹرک کریں۔ 9 مئی کو بھی جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو وہ بائیو میٹرک ہی کروا رہے تھے اس وقت، اور یہاں پر میاں محمد نواز شریف کو بائیو میٹرک کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ دے دی جاتی ہے۔ پھر لاہور جب پہنچتے ہیں تو یہاں کی انتظامیہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں یوں گھوم رہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نیلسن منڈیلا واپس آ گئے ہوں۔ اور یہاں تک کہ جو پنجاب کی انتظامیہ ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو تھرو آؤٹ ہی زور لگاتی رہی ہے نا کہ جی کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو ہم راضی رکھیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ کھانے پینے کا اہتمام بھی سرکاری خرچ پہ جلسہ گاہ میں جانے سے پہلے، یعنی کہ مینار پاکستان میں جانے سے پہلے لاہور کی وہ ڈی سی رافعہ کہ جو ابھی ڈی آر او بھی تھی لاہور کی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کیوں ڈی سی لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈی آر او بننی تھی تو کیا انہوں نے بن کر کرنا تھا، اور وہی انہوں نے کیا بھی۔ سرکاری خرچ پر وہاں پر ان کو ہائی ٹی کروائی گئی۔ لاہور کے کمشنر محمد علی رندھاوا جو کہ شہباز شریف صاحب کے بڑے خاص آدمی رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بڑے فین ہیں وہ خود، ان کو یہاں لاہور میں کمشنر لاہور لگایا گیا، اور جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے شہباز شریف صاحب کے، پھر اس کے بعد ان کو کمشنر لاہور لگا دیا گیا۔ یہ سب ہو رہا تھا، سارا پاکستان دیکھ رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو جتوانے کے لیے بھی کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی پہ پابندیاں لگا دیں، کیسز میں سزائیں سنا دیں عمران خان کو، سب سے بڑی بات بلے کا نشان لے لیا، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ پی ٹی آئی تو ایک سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ تو آپ جب نکلیں گے حلقوں میں تو حلقوں میں کہانی کچھ اور ہے، یہ صرف سوشل میڈیا اور بس ہلڑ بازی ہے، اور ان کے جلسوں میں موسیقی ہوتی ہے اور وہاں پر لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، تو بس صرف یہی مقصد ہوتا ہے اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، تو ورنہ یہ بالکل ہی انٹرنیٹ کی پارٹی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ اور کہا جاتا تھا کہ جی کینڈیڈیٹس کو بڑا دیکھا جاتا ہے، دھڑے کی سیاست ہوتی ہے، برادری کی سیاست ہوتی ہے، الیکٹیبلز دیکھے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا۔ انڈر 16 ٹیم، ایسے لوگ، ایسے چہرے جن کا پاکستان تحریک انصاف میں کبھی ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، ان کو ٹکٹس ملے، پروونشل سیٹس کے بھی اور قومی اسمبلی کے نشستوں کی بھی، اور یہ وہ اصل ورکر تھا پی ٹی آئی کا کہ جس کو ٹکٹ ملی، یہ وہ اصل فیسز تھے، یہ وہ تمام نوجوان تھے، یہ وہ تمام کارکنان تھے جو پی ٹی آئی سے جڑے رہے، اور اب ان کو جا کر ریوارڈ کیا گیا کہ جب وہ تمام لوگ جو پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر اور اپنا مفاد حاصل کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ جب ایک طرف ہوئے تو ان لوگوں کو موقع ملا کہ یہ آ کر پاکستان تحریک انصاف میں اپنی جگہ بنا سکیں بطور ایک پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے اور قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے۔ اور عمران خان نے ثابت کر دیا کہ جو الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈ کیا جاتا تھا وہ سب باتیں ہیں۔ اگر مقبولیت ہے، اب یہی تو مسئلہ تھا مقبولیت کا اور قبولیت کا۔ مقبولیت تو تھی، وہ بند کمروں میں بیٹھے فیصلے کرنے والوں کو تو مقبولیت نظر نہیں آتی ہے،
نہ ہی نواز شریف صاحب کو نظر آئے گی، کیونکہ ان کے دائیں بائیں بھی جو لوگ ہیں ان کو یہی کہیں گے جی میاں صاحب آپ آ گئے، کمال ہو گیا، اور لگ پتہ جائے گا میاں جدوں آئے گا، اور پھر اس کے بعد شیر دے نعرے وجن گے، اس طرح کی باتیں کر کے، اور پھر مریم نواز بھی ایک اور اپنی ایک دنیا میں گم ہے، اور دراصل ان کی بیٹی نے ہی ان کو سب سے زیادہ نقصان اور ان کی پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ان کی یہ ضد ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، ان کی یہ ضد ہے کہ وہ چیف منسٹر بننا چاہتی ہیں، اور اسی سب میں انہوں نے پارٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور دیگر اور پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے وہ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، بیکاز وہ اس قسم کی سیاست کو انڈورس نہیں کرتے۔ اور نواز شریف صاحب واپس آئے، آپ نے ان کے سارے کیسز معاف کر دیا، آپ نے ان کو اہل کر دیا، بلے کا نشان لے لیا، عمران خان کو سزائیں سنا دیں، پی ٹی آئی کو ریلی نہیں نکال سکتی، پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کر سکتی، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی اگر کوئی ورچوئل جلسہ کرتی ہے، ورچوئل جلسہ جس کی بعد میں پھر نقل بھی کی پی ایم ایل این نے، جتنی مرضی پی ایم ایل این نقل کر لے، الٹی ہو جائے سیدھی ہو جائے، جو مرضی کر لے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ مقابلہ نہیں کر سکتی، آئیڈیاز میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی از فار 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 اہیڈ۔ تو وہ جو ورچوئل جلسہ تھا جب وہ ہوا تو جی شارک مچھلی آئی اور اس نے ہماری تاریں کاٹ دیں، اور پھر بعد میں مانتے بھی نہیں ہیں کہ جی شارک مچھلی نہیں، یہ ہم نے خود ہماری یہ ڈھٹائی تھی اور ہم گر گئے ہیں، اور ہم نے یہ سب کیا صرف پی ٹی آئی کے لیے، جی ورچوئل جلسے کے لیے اپنے نیٹ کو بند کر دیا، سلو کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے جو بھی ایونٹس ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ ان کو ڈسرپٹ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی، یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کو کمزور کر دیا جائے، پی ٹی آئی کو توڑ دیا جائے۔ تو پی ٹی آئی نے خود تو نہیں ٹوٹی، پی ٹی آئی نے دوسروں کو توڑ دیا ہے، دوسروں کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، کل ووٹرز نے نکل کے دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مقبول ترین جماعت تھی، ہے، اور آئندہ بھی رہے گی، اور بلکہ مزید جو اب کرنا شروع کر دیا ہے نا، اس سب دھاندلے کے بعد آگے جا کر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو رئیسی کسر تھی پی ایم ایل این کی یہ بھی جائے گی۔ نواز شریف صاحب میں اگر ذرا سا بھی ظرف ہے، نواز شریف صاحب میں اگر واقعی میں کچھ جمہوریت کا ایک قطرہ بھی ہے ان میں، اور اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، تو اپنی صاحبزادی کی بات کو سننا چھوڑیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو آپ کے سمدھی ہیں، جو ہر مرتبہ وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں، ان کی بات کو چھوڑیں، ان کی بات کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کا سوچیں، اور اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، کل رات ہی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن کل ان کو یہی مشورے دیے گئے کہ نہ میاں صاحب آپ بس بیٹھیں اور دیکھیں۔ مجھ سے کل پوچھا گیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا، میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ جی ابھی تو آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یہ تو پولنگ تھی نا، پولنگ ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جس طرح چیزوں کو مینیج کیا جائے گا۔ صبح 5:30 بجے جا کر یہ جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں ان کی سروس کو بحال کیا گیا، انٹرنیٹ کو دوبارہ سے بحال کیا گیا صبح 5:30 بجے، اور آپ ٹائمنگ چیک کریں، صبح 5:30 بجے سروس بحال کی گئی، اور 5 بجے صبح مریم اورنگزیب جو غائب تھیں، مریم نواز غائب تھیں، احسن اقبال غائب تھے، سب غائب تھے، ایک ایک کر کے پھر ٹی وی پر آ کر بیان دینا شروع کر دیے، ایک ایک کر کے سوشل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گئے، مطلب ٹائمنگ کہ وہاں سے سگنل ملا کہ اب آپ آ جائیے، اور اب آپ آ کر کہیے کہ جی جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اور پاکستان کی عوام نے میاں نواز شریف کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ مطلب ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ میری آپ کی، میرا خیال میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرتا رہا ہوں تو کیا کرتا رہا ہوں؟ میں نے کوئی ایم ایل اے بننا تھا، میں نے کوئی ایم پی اے بننا تھا، میں نے کوئی منسٹری لینی تھی، میرے والد نے، میرے دادا نے کوئی ایم ایل اے بننا تھا، ایم پی اے بننا تھا، منسٹری لینی تھی۔ ہم نے صرف حق سچ کی بات کرنی تھی، جو ہم نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کیا ہیں؟ ہم جانور ہیں نا، جب چاہا لات مار دی، جب چاہا جان سے مار دیا، جب چاہا باندھ دیا، ہم جانور نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں جانور سمجھتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے خود جانور ہو، لیکن ہم جانور نہیں ہیں، ہم قطعاً جانور نہیں ہیں۔ اور شاید پی ایم ایل این جانور ہمیں سمجھتی ہے، شاید یہ آروز ہمیں جانور سمجھتے ہیں، شاید یہ آروز ہمیں عقل سے پیدل لوگ سمجھتے ہیں، شاید یہ جانور ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ آروز ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم عقل سے پیدل، ہم نہیں ہیں، یہ خود ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جتنا ذلیل کر رہے ہیں، اور یہ نوکری، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں۔ تمام آرز کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ملک کی تاریخ کے دھاندلی، اس سے زیادہ دھاندلا کبھی ہوا ہی نہیں ملک کی تاریخ میں جتنا کہ اب ہو گیا ہے۔
تو اس پر چیف الیکشن کمشنر کو کوئی شرم، ذرا سی بھی شرم ہے نا، این آؤنس آف اٹ، ایک نقطہ برابر بھی، ایک قطرہ برابر بھی اگر شرم ہے نا چیف الیکشن کمشنر میں، تو چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے. مائی گاڈ، مطلب تھنک اباؤٹ اٹ. اون چودھری یار، اون چودھری ایم این اے بنے گا. یقین مانے میں اگر اس حلقے کا رہنے والا ہوتا میں وہ حلقہ چھوڑ دیتا، اور میں اس پورے سیاسی عمل سے خود بھی اب بدظن ہوتا جا رہا ہوں. میرا خیال میں یقیناً لوگ بھی ہوں گے، خیال نہیں یقین ہے مجھے کہ لوگ بھی ہو رہے ہوں گے. میں اس حلقے میں ہوتا میں اپنا انگوٹھا ہی کاٹ دیتا یار. اون چودھری جیسا بندہ ایم این اے منتخب ہوگا، مطلب دس از دا سیڈسٹ ڈے آف آر کنٹری. پیپل لائک اون چودھری جسٹ بیکاز کہ وہ عدت میں نکاح کے کیس میں انہوں نے گواہی دی، ان کو گواہ بنایا گیا، تو ان کو پھر کچھ نہ کچھ تو دینا تھا نا، کچھ نہ کچھ تو دینا تھا. ان میں سب سے اچھا پتہ کون رہا ہے؟ خواجہ سعد رفیق. ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے، اور لطیف کھوسا کو مبارکباد دی ہے کہ جی وہ کامیاب ہوئے، میری طرف سے ان کو مبارکباد. خواجہ آصف کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. احسن اقبال نے نتیجے چینج کروائے ہیں، اسلام آباد کی تینوں نشستوں کے نتیجے چینج کروائے گئے ہیں، راولپنڈی کی تمام نشستوں کے نتیجے تبدیل کروائے گئے ہیں. ارے بھائی یہ فارم 45 کچھ نہیں رکھتا ہے کیا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا ٹھپے لگا کے حالی کرو. اب تو بھائی نہ فارم 45 چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، سیدھا جی فارم 47 نکال دیا جی، یہی رزلٹ ہے. مطلب دس از دا بگیسٹ نانسنس that this country and the people of this country can come across. I am so ashamed of this system. I am so ashamed of this whole electoral process. میں ashamed اس لیے because I am a پاکستانی. مجھے اس ملک سے محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ملک ترقی کرے، ملک میں جس کو ووٹ دیا اسی کا ووٹ نکلے، وہی جیتے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ میرے اپنے حلقے میں NA 66 میں RO کے دفتر میں احمد چٹھا کے بھائی اور ان کی اہلیہ جا کر کل شام سے رات سے بیٹھ گئے تھے، اور وہاں سے پھر وہ نکلے نہیں. وہاں سے وہ اب دن میں رزلٹ لے کے نکلے ہیں، جس میں ایز ایکسپیکٹڈ وہاں سے احمد چٹھا NA 66 سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر، PTI کے امیدوار وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. اور PP 36 نیچے جو صوبائی سیٹ تھی وہاں پر بھی احمد چٹھا کنٹیسٹ کر رہے تھے. یہ دونوں رزلٹس لے کر وہ وہاں سے نکلے ہیں. PP 35 کا رزلٹ جہاں پر محمد یوسف PTI کے کینڈیڈیٹ تھے وہ وہاں سے کامیاب ہیں، بہت بڑی لیڈ سے کامیاب ہیں، لیکن رزلٹ کو روکا جا رہا ہے کیونکہ ایک پنڈی میں بیٹھا ہوا DC ہے جس کا نام حسن وقار ہے، اور وہ یہاں پر اپنے جو ٹاؤٹ ROs اور DROs ہیں، جو ان کے سو کالڈ بیچ میٹس ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کے غدار ہیں یہ، ٹھیک ہے. دے آر اینیمیز آف پاکستان، بیکاز جو اس الیکٹرل پروسیس کے اندر رکاوٹ بنے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. وہ یہاں پر ہی از پولنگ دی اسٹرنگز، اور وہ ان کے ذریعے نتیجہ اس نے رکوایا ہوا ہے کہ تاکہ جی میرے والد یہاں پر PTI کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو جتوایا جائے، وقار چیمہ کو. اور مریم نواز کہتی تھی نا کہ جی یہ تو دہشت گرد جماعت ہے. مریم نواز، آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو دہشت گرد کہا ہے. آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو دہشت گرد کہا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم میں پاکستانیت ہے، ہماری رگوں میں حب الوطنی ہے، ہماری رگوں میں پاکستان کی محبت ہے. آپ نے ہمیں دہشت گرد کہا، آپ نے دہشت گرد کہا. آپ نے کیا سوچ کر ہمیں دہشت گرد کہا؟ ہم تو اس ملک کے لیے سب کچھ کر گزرنے والے ہیں، ہم اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہمارا ملک ہے. پر ایسا تو نہ کیجیے نا کہ ہم یہاں پر ہمارے لیے رہنا ہی ناممکن ہو جائے. مارنا مار دو، زیادہ کیا ہوگا، مار دو. ایک دن تو سب نے مرنا ہے نا، سب نے جانا ہے، تو مار دو، کیا فرق پڑے گا؟ مر جائیں گے بلکہ سرخرو ہو جائیں گے. اور اگر کل کرنا ہے سو آج کر دو، دیر کس بات کی؟ اس سے بڑا جو ہے وہ آنر کوئی نہیں ہوگا کہ آپ نے ملک کی خاطر جان دے دی، آپ نے حق کی خاطر جان دے دی. جو اس ملک میں رہتے ہوئے حق کی بات کرے گا وہ یقیناً ملک کی خاطر جان دے رہا ہے، اپنی خاطر نہیں. اس کو اپنا اس میں سے کچھ فائدہ نہیں چاہیے، وہ اس میں سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے آپ سے. آپ ہار چکے ہو، آپ اپنی ہار کو تسلیم کرو اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ، ظرف کا مظاہرہ کرو. امیر حیدر ہوتی کو دیکھ لیں، ANP کے، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر. پختونوں، سلام ہے تمہیں.
پختونوں نے کہا کہ ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا پیرا دیں گے اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے. ہم آخر پتہ ملک میں چاہتے کیا ہیں. یہی اسحاق ڈار صاحب، دا جگلر، دا لائر، جو ملک میں آ کر جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور میں بڑا اکانومی کا ایکسپرٹ ہوں اور مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. ملک کی اکانومی کو مزید جو ہے وہ نقصان پہنچایا. اور وہ فجڈ نمبرز، ہمیشہ ان کی عادت ہے فجنگ کرتے ہیں، نمبر فجنگ. وہ نمبر فجنگ کر کے انہوں نے اپنی طرف سے یہ نمبر شو کیے کہ جی میں نے پتہ نہیں اکانومی کو کیا کر دیا اور کیا نہیں کر دیا ہے. پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان نے جواب دے دیا ہے. پاکستانیوں کو ان کا حق دو، پاکستانیوں سے ان کا حق نہ چھینو. مت کرو ایسے، یہ ظلم مت کرو، اس کے بہت بھیانک نتائج نکلیں گے. آنے والی نسلوں کا سوچو. یہ کرسیاں، یہ عہدے صرف آج ہیں، کل نہیں ہیں. چیف الیکشن کمشنر، تسلیم کرو. یو ہیو فیلڈ، یو ہیو فیلڈ miserably and you are the worst ever chief election commissioner this country has ever had. So it's time for you to accept it, step down, and for God's sake, spare us. We Pakistanis do not need a chief election commissioner like you. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.